الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے بات یہاں ختم ہو گئی تھی کہ قیامت جب قائم ہوگی تو دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی اور حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ہولناکی کو بیان کرنے والی صورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، مجھے سورۃ الانشقاق، سورۃ التکویر وغیرہ صورتوں نے اور سورہ ہود وغیرہ نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے۔ بوڑھا بنا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کا خوف اتنا تھا کہ جب ان صورتوں کو پڑھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سکتہ اور لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ سکتہ اور لرزہ طاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گویا ان صورتوں کے اندر ایسا ان کو پڑھ کر سمجھنے سے ایسا لگتا ہے کہ قیامت ہونے والی ہے اور قیامت ہو رہی ہے، اور بے انتہا ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہے ہیں اور جیسا جیسا وقت آگے بڑھ رہا ہے، تصور یہ ہونے لگا ہے کہ آج کل ہی میں یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قیامت کے نقشے کو قرآن مجید کے اندر بہترین انداز میں کھینچا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی کہ یہ ضرور بھی ضرور ہو کر رہے گی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ نفس لوامہ وہ نفس ہے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ انسان تو کتنا عجیب ہے، رب کا کھا رہا ہے، رب کا پی رہا ہے، رب کا دیا ہوا پہن رہا ہے، پھر بھی پروردگار دو عالم کی کیا کر رہا ہے؟ نافرمانی کر رہا ہے۔ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، آگے کا قرآن کا انداز دیکھیے۔ انسان دنیا کی مشغولیت میں پڑھ کر اتنا بیزی بن چکا ہے، اتنا مصروف بن چکا ہے، اسے اپنے مرنے کا بھی خوف نہیں ہے۔ قبرستان ضرور جاتا ہے مگر قبر میں جانے کا ڈر نہیں ہے۔ قبر کے اندر میت کو دفناتا ہے مگر قبر کے اندر کے حالات کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کا سوال، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان کیا یہ سمجھتا ہے جب وہ مرے گا، مر کر قبر میں اس کا بدن سڑ جائے گا اور جب اس کی ہڈیاں بن جائیں گی، کیا وہ یہ نہیں سمجھتا، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ اٹھا کر جان نہیں ڈالیں گے؟ اللہ ضرور جان ڈالیں گے۔ اللہ ان ہڈیوں کو جمع کر کے پھر سے دوبارہ اس کے اندر جان ڈال کے پھر اس جان سے آخرت میں سوال کیا جائے گا۔ سوال کیا ہے؟ آگے ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، اللہ نے خود فرمایا، بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّصَوِّيَ بَنَانَهُ، فرمایا بلکہ ہم اس بات پر پوری قدرت رکھتے ہیں کہ جس طرح تم زندہ تھے، ہم تمہارے مرنے کے بعد جب تمہاری ہڈیاں بن جائیں گی، ان ہڈیوں کا ڈھانچہ پورا کا پورا ہم تمہیں انسان بنا دیں گے دوبارہ۔ کیوں؟ تمہیں پوچھ تاچھ کرنی ہے، ہمیں تمہیں سوالات کرنے ہیں ہمیں۔
بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہر انسان کو یہ معلوم ہے کہ مجھے مرنا ہے، ہر انسان کو یہ معلوم ہے کہ مجھے ایک دن قبر کے حوالے ہونا ہے، ہر انسان کو یہ معلوم ہے کہ مجھے مرنے کے بعد اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، پھر بھی دنیا میں کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان تو دن بدن گناہوں کی طرف آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ دیکھو تو صحیح، یہ انسان ایسا ہے اسے مال میں کبھی پسند نہیں، یہ انسان ایسا ہے اسے جلدی مرنا پسند نہیں، یہ چاہتا ہے کہ میں 110 برس 115 برس جیوں، یہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھتی رہے اور یہ گناہ کرتا رہے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اور لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے حضرت قیامت کب آئے گی، حضرت یسأل ایان یوم القیامہ۔ کیا سوال قرآن کا، گناہ کر رہا ہے اور گناہ کرتے ہوئے خوف نہیں ہے، اور پوچھتا ہے ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں قیامت کیوں نہیں آ رہی ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، انسان پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ نے جواب دیا تم تیار ہو قیامت کے لیے؟ کیا قیامت آئے گی تو تم ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو؟ یسأل ایان یوم القیامہ، قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، انسان کی آنکھیں جو ہے چھندیا جائیں گی۔ مطلب کیا؟ انسان آنکھوں سے قیامت کی ہولناکی کو دیکھ نہیں سکے گا، نہیں سکے گا۔ اس کی ایگزامپل دیتا ہوں، اس کی مثال دیتا ہوں، تیز ہوا چل رہی ہو، اچانک ہمارے آنکھوں کے سامنے بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی بلڈنگیں گرنے لگ جائیں اور گر کر وہ ریت کی طرح ہو جائے، تیز و تند ہوا چلے اور ان ہواؤں کے ذریعے سے ریت اڑنے لگ جائے، کیا ہم ہماری آنکھیں کھلی رکھ کر دیکھیں گے؟ حالات بیان کیے قرآن نے، تم دیکھ نہیں سکو گے قیامت کے منظر کو، اتنا سخت ہوگا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، سوچو تو صحیح، ابھی ہم دن کے اجالے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک معلوم ہوا کہ سورج کو گرہن لگ گیا اور پوری طرف اندھیرا چھا گیا، رات دن گویا کیا بن گئی؟ رات بن گئی۔ آمنے سامنے والا شخص ایک دوسرے کو نظر نہیں آ رہا ہے، کیسے گزاریں گے ہم دن؟ ہم دن کو رات کہنے لگ جائیں گے۔ قیامت جب آئے گی تو یہی ہوگا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، رات کے چاند کو گرہن لگ جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند سورج میں اور سورج چاند میں مل جائے گا، دنیا تباہ ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ یہ ہوگا قیامت۔ قیامت، انسان کا سوال بہت آسان ہے، یسأل ایان یوم القیامہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت آئے گی تو ایسا ہوگا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب آئے گی نا تو ہوگا کیا؟ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، انسان اس دن پوچھے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، بچنے کی جگہ کہاں ہے؟ گناہ کر 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 کے اتنا بیکار بن چکا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا جواب دینے کی طاقت نہیں ہے، اپنی زندگی کی جواب دینے کی قدرت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تھا تو فالتو اور بیکار کاموں میں وقت زیادہ دیا، نیکی کے کاموں میں وقت دینے کے لیے وقت نہیں تھا، دنیا کے کاموں میں وقت دینے کے لیے ڈھیر سارا وقت تھا۔ ٹائم نکال کو آتا ہوں دنیا کے کام کے واسطے، آخرت کے کام کے واسطے، اپنی زندگی کے بنانے کے کام کے واسطے وقت نہیں تھا۔ تو انسان اس وقت پوچھے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، بتاؤ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ قرآن ہے یہ، قرآن بڑی باریکیوں سے بیان کرتا ہے انسان کے حالات کیا ہوں گے قیامت کے دن۔ پھر کہا جائے گا کلا لا وزر،
ہرگز نہیں، اس وقت پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ دنیا میں تم پر کوئی آفت آتی تھی تو تم اپنے چچیرے بھائی کے گھر میں پناہ لیتے تھے۔ تمہیں پناہ لینے کی ضرورت تھی، تمہارے پیچھے جو ہے قانون کے رکھوانے لگ گئے ہو، تم پناہ لیتے تھے کہیں روم میں جا کر، کہیں لارجنگ میں جا کر تم چھپتے تھے، تم ہوٹل کا کھانا کھا کر زندگی گزارتے تھے۔ لیکن یاد رکھنا، قیامت ایسا نہیں ہے کہ تمہاری سگی ماں بھی تمہیں اپنے دامن میں جگہ نہیں دے گی۔ کلا لا وزر، وہ ماں جس نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھ کر بڑے نازک حالات سے گزری ہو، وہ ماں جس نے 2.5 سال تک اپنے سینے سے لگا کر لاڑ و پیار سے دودھ پلایا ہو، وہ ماں کہے گی نہیں بیٹے، آج میری تیری رشتہ داری نہیں چلتی ہے۔ کلا لا وزر ایک جملہ، خطرناک جملہ، پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ انسان دھوپ میں چھاؤں تلاش کرتا ہے، قیامت کیسے ہوگا؟ سر کے قریب سورج ہوگا، بدن جلتا ہوا ہوگا۔ کیسے ہوں گے انسان؟ اللہ کے نبی نے اس کے حالات حدیث میں بیان کیے۔ جس طرح انسان پہلی دفعہ ماں کے پیٹ سے ننگا پیدا ہوتا ہے، بغیر ختنے کے پیدا ہوتا ہے، کل کو ایسے ہی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ سورج بالکل سر کے قریب ہوگا، انسان کے حالات خراب ہوں گے۔ اس وقت کلا لا وزر، انسان چھاؤں تلاش کرے گا، چھاؤں نہیں ملے گی۔ انسان پناہ تلاش کرے گا، انسان کو پناہ نہیں ملے گی۔ حالات سنگین ہوں گے۔ کسی کے سامنے جا کر پناہ کی جگہ بھی طلب کرنے کی کیا نہیں ہے، ہمت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس دن 15 ایکڑ زمین کا مالک بھی بھکاری کی نوبت آئے گی اس کو۔ آج دنیا کے اندر 1 ایکڑ زمین کیا ملتی ہے؟ باپ کی، وہ بھی خود کی نہیں، وہ بھی باپ کی پراپرٹی۔ کون کر کے گیا؟ باپ کر کے گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد 1 ایکڑ زمین کس کے نام پر ہوئی؟ اولادوں کے نام پر ہوئی۔ 1 ایکڑ زمین کا مالک بنتا ہے تو خود اپنے پچھاڑے میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے سایہ تلاش کرتا ہے تو کہتا ہے یہ میری زمین ہے، یہاں تم سایہ بھی نہیں لے سکتے۔ خود کو مالک کہنے والا دنیا میں، گھر کے 8 ممبر ہے، 8 ممبر کا کمانے والا ایک آدمی ہے تو کہتا ہے میں سیٹ ہوں اس گھر کا۔ سیٹ کہنے والا بھی آدمی جو ہے فقیر کی نوبت آ جائے گی۔ کلا لا وزر، کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوگا۔ بیوی جس کے ساتھ زندگی کی خوشیاں اور زندگی کے دکھوں کو بانٹتا تھا، کل کو وہ بیوی نہ دکھ تقسیم کرنے کے لیے تیار ہے، نہ حالات کو جھیلنے کے لیے تیار ہے۔ کلا لا وزر، آگے کیا کہا قرآن نے؟ الی ربک یومئذ المستقر، اس وقت ٹھکانہ صرف تیرے پروردگار کے پاس ہوگا اور کہیں تجھے پناہ کی جگہ نہیں ہوگی۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس کے بعد کیا ہوگا؟ بارگاہ الہی میں انسان کو لایا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ الی ربک یومئذ المستقر، اس کے بعد فرمایا ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس وقت انسان کے دنیا میں کیے ہوئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو یا بڑے سے بڑے عمل کو پیش کیا جائے گا۔ بول، فلاں وقت میں، فلاں جگہ میں، فلاں دن میں، فلاں سیکنڈ میں گناہ کیا تھا، قبول کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ آج کے زمانے میں قیامت اور آخرت کے منظر کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ RTO آفیسر کے سامنے گاڑی پھنس گئی، انشورنس کے پیپر نہیں تھے تو ہمارے چکے ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ وہاں رب کا دربار ہوگا جس کا اعلان قرآن نے کیا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کی بادشاہت ہوگی؟ اے سیٹ کہنے والے، اے 8 ایکڑ زمین کے مالک، اے 2 پلاٹوں کے مالک، اے مکان کے مالک، اے اپارٹمنٹ کے مالک، آج تو مالک نہیں ہے۔ دنیا کے اندر مالک کا جو تجھے لقب ملا تھا، اسی لقب نے تجھے برباد کر دیا تھا، اسی سیٹ نام نے تجھے تباہ کر دیا تھا۔ لوگ تجھے بڑا بڑا اور مکھیا کہہ کے پکارتے تھے، آج تیری مکھیا گیری، آج تیری چودھری، آج تیرا بڑکپن سارا ڈھلا بن جائے گا، سارا ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ تو آج بادشاہوں کے بادشاہ رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے، آج تیری سلطنت کام نہیں آئے گی۔
लिल्लाहि الواحد القهار, एक गलबे वाले अल्लाह की हुकूमत चलेगी। तुम्हारे हाथ में ओहदा क्या आ गया, तुम्हारे हाथ में तुम जिम्मेदार क्या बन गए, तुमको कुर्सी पर क्या बिठाया गया, तुम्हारा चलने का, बोलने का, ढलने का अंदाज बदल गया। वहां तुम्हारा एक ही अंदाज होगा, मैं तेरा बंदा, ए अल्लाह आप हमारे रब, खत्म, एक ही अंदाज। उस वक्त न सेठ न मालिक, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कार में जाने वाला, उसको मामूली ऑटो वाला अगर उसकी बड़ी सी बड़ी कार को एक मामूली सी लकीर डालता है तो कहता है मैं इस कार का मालिक हूं। आखिरत में कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई पेपर नहीं। अल्लाह के सामने जो डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे, जो पेपर्स निकलेंगे, वो दो ही होंगे, या अच्छे अमाल के या बुरे अमाल के। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़्खर। और आगे क्या फरमाया, बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा। उस दिन इंसान खुद का गवाह बनेगा, वो किसी और की गवाही क्या दे सकता है। उसे अपने हालात का जायजा रब्बे ताला के सामने देना पड़ेगा। वलौ अलका मआज़ीरा, फरमाया और वो अपने उज्र को भी बयान करने लगेगा तो उसका उज्र भी कबूल नहीं किया जाएगा। हमारे उज्र क्या, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं नमाज नहीं पढ़ा, मुझे वक्त नहीं मिला, मुझे रमजान में बहुत ज्यादा थकावट होती थी, गांव में रहता था, थोड़ा खाने पीने की आदत थी, इसलिए रोजा नहीं रखा। उज्र कबूल नहीं किया जाएगा आखिरत में। दुनिया के लिए तुम हर एक तकलीफ बर्दाश्त करते हो, दीन के लिए तकलीफ उठाना मिजाज नहीं बना है, तो आखिरत में क्या बारगाह इलाही में जवाब दोगे। कयामत का दिन होगा। फिर दूसरी तरफ अल्लाह ने होल्ला की बयान की, कैसे, इज़ा समाउन फतरत। सोचो तो सही, हम बैठे हुए हैं, अचानक आसमान फट जाए और आसमान रेत बनकर गिरने लगे तो क्या होगा। इमेजिन करके देखो, सोच कर देखो, इस छत के नीचे हम बैठे हुए हैं, अचानक जमीन के अंदर बौछार आ जाए और छत हिलने लगे और पिलर्स गिरने लगे, तो हम एक सेकंड के लिए भी इस जगह पर रुकेंगे नहीं। ये हमारे हालात नहीं होंगे। ऐसे हालात को कुरान बयान करता है, इज़ा समाउन फतरत। और जिन सितारों को देखकर तुम रोशनी हासिल करते थे, वह इज़ल कवाकिबुन ततरत, सितारों के अंदर की रोशनी छीन ली जाएगी, कुछ नहीं बाकी बचेगा, हालात संगीन होंगे। और फिर फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। उस वक्त को याद करो जब जमीन क्या हो जाएगी, जमीन के अंदर जलजला आ जाएगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। और क्या होगा, व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। और जमीन के अंदर का बोझ निकलकर ऊपर आ जाएगा, यानी कब्र में जितने भी मुर्दे दफनाए गए हैं, सारे के सारे मुर्दे निकलकर बाहर आ जाएंगे और अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर उन्हें भी अपना हिसाब किताब देना पड़ेगा। व इज़ल क़ुबूर बुअसिरत। उस दिन कब्रों के अंदर जितने मुर्दे हैं, सारे मुर्दों को बाहर निकाला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये हालात उम्मत के सामने बयान किए, इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत के अहवाल और ये सूरतें, इन सूरतों ने मुझे बुरा बना दिया है। मैं टेंशन में रहता हूं, मैं डिप्रेशन में रहता हूं। क्यों? मुझे दुनिया की टेंशन नहीं है कि दुनिया का क्या होगा, मुझे टेंशन है मेरी आखिरत की। अल्लाह के नबी कयामत के अहवाल को पढ़कर अल्लाह के नबी ने फरमाया इन सूरतों ने मुझे बुरा बना दिया है, आखिरत की सोच ने मुझे बुरा बना दिया है। हमें दुनिया की सोच ने पागल बनाया और आखिरत की सोच हमें थोड़ी भी नहीं है। ये हालात है हमारे। उम्र गुजर जाती है, उम्र जितनी बड़ी होती है, हमारी तमन्नाएं, हमारी उम्मीदें, हमारी आस उतनी ही बढ़ती है। लेकिन एक तरफ नबी है, वो फरमाते हैं कि इन सूरतों ने मुझे बुरा बना दिया। इनकी इन 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 आयतों को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि अभी अभी आएगी कयामत, क्या होगा, मैं क्या करूंगा। ये हालात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। होगा क्या उस दिन,
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان ان حالات کو دیکھ کر کہے گا یا اللہ یہ زمین کو کیا ہو گیا. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، یہ وہ آیت ہے جو بدن کے اندر کے بال کاڑے کر سکتی ہے. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن زمین، ہم نے زمین پر ٹھہر کر چاہے نیکیاں کی ہو چاہے گناہ کیے ہو، وہ زمین وہ دیوار بھی گواہی دیں گے. تنہا کمرے میں بیٹھ کر گندی فلم دیکھنے والے نوجوانوں، وہ کمرے کی دیوار بھلے تم پردے سے ڈھانکتے ہوں گے، بھلے تم کھڑکیاں بند کر کے گناہ کرتے ہوں گے، بھلے تم دروازوں کو کنڈی لگا کر گناہ کرتے ہوگے، لیکن یہ آیت ایسی ہے یومئذ تحدث اخبارہا، تمہارے کمرے میں پنکھا بھی ہے، تمہارے کمرے میں اے سی بھی ہے، تمہارے کمرے میں جو ہے ٹیلس بھی ہے، تمہارے کمرے میں دیوار بھی ہے، اس دیوار کے بھی کان ہے. وہ کان کب کھلیں گے؟ اب نہیں، قیامت کے دن کھلیں گے، جس کو قرآن نے اس آیت میں بیان فرمایا. وہ دیوار بھی اٹھ کر تمہارے خلاف گواہی دے گی. تم چوراہوں پر بیٹھ کر گناہ کرتے ہو، الگ الگ جگہوں میں تنہا تنہا بیٹھ کر گناہ کرتے ہو، وہ جگہ، وہاں کا درخت، وہاں کا پتا، وہاں کی ڈالی، وہاں چلنے والی ہوا، یہ تمام چیزیں گواہی دیں گی. کیا کہو گے اللہ کے سامنے؟ کہو گے کہ ہم نے نہیں کیا؟ یومئذ تحدث اخبارها، کیوں ہوگا یہ؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، ایسا کرنے کا حکم اللہ دیں گے ان پتھروں کو. ہمارے بازو میں ایک پتھر ہے، ہم بیٹھ کر کٹے پر گناہ کر رہے ہیں، ہم کو معلوم نہیں کہ یہ پتھر ہماری جان کے لیے خطرہ ہے. کیوں؟ جس کٹے پر بیٹھ کر گناہ کیا جا رہا ہے، یہ کٹا بھی کہے گا، سامنے مسجد بازو میں گناہ ہو رہا تھا، یہ کٹا کہے گا مجھے اے اللہ، مجھے مؤذن کے کانوں کی آوازیں آئی، لیکن یہ ظالم انسان، اس کو نماز ہوتی ہی بھی دکھائی دے رہی تھی، پھر بھی یہ نماز کو نہیں آ رہا تھا. وہ کٹا بھی آپ کے خلاف گواہی دے گا، وہ پتھر بھی آپ کے خلاف گواہی دے گا. بولو کیوں؟ اللہ خود کہتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. ذرا بچ کر گناہ کرنا ان دیواروں سے، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. یہ جملہ سنتے نہیں؟ آپس میں کچھ بھی سسپینس بات کرنا ہے، کچھ بھی سیکریٹ بات کرنی ہے، ذرا لوگوں دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں. یومئذ تحدث اخبارها، میں کہتا ہوں کان ہوتے نہیں، کان ہے دیواروں کو، وہ کان اب نہیں کھلیں گے، قیامت کے دن کھلیں گے. یومئذ تحدث اخبارها، دیوار جو کان لگا کر ہمارے گناہ سن رہی تھی اور اللہ سے پناہ مانگ رہی تھی، اے اللہ تو نے ہمیں مٹی گارا بنایا، تو نے ہمیں جو ہے پتھر بنایا، ہم تیرے فرما بردار ہے، یہ انسان تیرا ہی کھاتا ہے، تیرا ہی پیتا ہے، تیرا دیا ہوا ہی سب کچھ اس کے پاس ہے، اس کے باوجود بھی تیرے زمین میں بیٹھ کر گناہ کرتا ہے، یہ زمین بھی گواہی دے گی. تو بتاؤ بارگاہ الہی میں کیا جواب دو گے؟ کہ بچا لو، اس وقت بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ و ابیہ، اپنی ماں اور اپنے ابا سے بھاگے گا، وہ صاحبتہ و بنی، اپنی بیوی اور اپنی اولادوں سے بھاگے گا. اولاد کہے گی نہیں جی یہاں کوئی کمپرومائز نہیں، آپ میرے شوہر دنیا میں تھے، یہاں کوئی رشتہ داری نہیں، مجھے میری پڑی ہے جی. تمہارے پیٹ پیچھے کتنی غیبتیں کرتی تھی، اس کا حساب کتاب دینا ہے تھوڑا مجھے، میں تمہارا کیا ساتھ دوں گی آج. بیٹا بولے گا ابا تمہارے جیب سے چوری کر کو پیسے نکالتا تھا، تمہیں خبر نہ تھی، اس کا حساب کتاب دینا باقی ہے، ابھی میں تمہیں کیا جواب دوں، ابھی میں تمہیں پائی کی بھی جو ہے نہیں مدد نہیں کر سکتا. یہ حالات قرآن نے بیان کیے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ. اس دن بہت سے چہرے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو دیکھنے کے لیے ہنس رہے ہوں گے، مطلب خوش ہوں گے. کیوں؟ ان کا اعمال اچھا تھا، وہ ہنس رہے ہوں گے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، قیامت میں بہت سے چہرے ایسے ہوں گے ان کے چہرے پر دھول مٹی پڑی ہوئی ہوگی، یعنی ان کو قیامت کے احوال سے ان کی حالت خراب ہو گئی ہوگی.
یہ قرآن بیان کرتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا، اس دن لوگ الگ الگ ہو کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ کیوں؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فرمایا جو رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کیا ہے، یعنی کچھ لوگ معمولی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے، وہ معمولی نیکی بھی آخرت میں بہت بڑی بن جاتی ہے۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو معمولی نیکی بھی لے کر آئے گا، اس معمولی نیکی پر بھی اسے بدلہ دیا جائے گا، اسے انعام دیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور فرمایا جو آدمی رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ لے کر آئے گا، اس گناہ کے اوپر اسے جو سزا ملنی ہے وہ سزا دے دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ معمولی چیز جسے ہم معمولی سمجھ کر کیا کر دیتے ہیں، اور ہم آج سب سے زیادہ جس چیز کو معمولی سمجھتے ہیں وہ اللہ کی عبادت ہے۔ معمولی سمجھ کر پڑھ لیں گے لوگ، یہ جملہ ایسا ہے، یہ بولنے میں بہت معمولی ہے، آخرت میں بہت مہنگا پڑنے والا جملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اعمال پر غور و فکر کر کے اپنی آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، ہر ایک کو مرنا ہے، مرنے سے پہلے ذرا اپنی ڈائری میں چیک کر لینا آخرت کی، کیا ایسا اکاؤنٹ آخرت کے اعتبار سے جمع کیا ہے نہیں کیا ہے۔ دنیا کا اکاؤنٹ بنانے کے پیچھے اتنے مصروف ہو گئے کہ یہاں کا اکاؤنٹ جمع ہو گیا۔ مریں گے تو اولاد غریب نہیں رہے گی انشاءاللہ، مریں گے تو ہم ضرور غریب رہیں گے آخرت میں۔ خود کو غریب کرنا ہے یا اولاد کو غریب بنا کر جانا ہے؟ سارا چکر آج اپنے مرنے کے بعد اپنے مرنے والوں کو خوش کرنے کا ہے۔ اپنی زندگی اس کے لیے ہارڈ ہو رہی ہے، اس لیے اپنی زندگی کو برباد نہ کرے، اپنی زندگی کو جو ہے نقصان میں نہ ڈالے۔ ضرور کمائے، ضرور کھیلے، مگر آخرت سے غافل ہو کر نہ کھیلے۔ ضرور کمائے مگر آخرت سے غافل ہو کر نہ کمائے۔ آخرت مسلمان کا ٹارگٹ ہے، اور اپنے ٹارگٹ کو بھول کر رہنے والا انسان غافل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔